السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز۔ آج ہم PS5 511 انوائرمنٹل سائیکولوجی کے لیسن نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے، کامن ازمپشنز آف انوائرمنٹل سائیکولوجی۔ اس کے اندر ہم کچھ ازمپشنز کو ڈسکس کریں گے جو کہ انوائرمنٹل سائیکولوجی کے ریلیٹڈ ہیں۔ نمبر 1 ہے دا ارتھ از اونلی سوٹیبل ہیبیٹیٹ وی ہیو اینڈ اٹس ریسورسز آر لمیٹڈ۔ انسانوں کے پاس زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک ہی پلانٹ ہے جو کہ ارتھ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہے بھی تو وہ اتنی دور ہے کہ اس تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے۔ ارتھ ایز اے پلانٹ ہیز بین پروفاؤنڈلی افیکٹڈ بائی لائف۔ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر پائے جانے والے ریسورسز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو لائف ختم ہو جائے گی۔ ارتھ ہماری لائف کو سپورٹ مہیا کرتی ہے، ہماری خوراک، رہائش، ہوا، پانی وغیرہ ہمیں یہاں سے ہی ملتی ہیں، کیونکہ یہ تمام ریسورسز بے شمار اسپیشیز کے استعمال میں ہیں، اس لیے لمیٹڈ ہیں۔ The outcomes of land use a human tend to be cumulative, and therefore we have obligations to ourselves as well as future generations to minimize their negative effects۔ اس پلانٹ پر موجود جاندار مسلسل اس کے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن قدرت کا ایسا نظام بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اسپیشیز بھی جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ سسٹینڈ لائف آن ارتھ از اے کریکٹرسٹک آف ایکو سسٹم اینڈ ناٹ آف انڈیویجول آرگنیزمز اینڈ پاپولیشنز۔ انسان لینڈ کو مختلف طرح استعمال کرتے ہیں، اپنی رہائش کے لیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے، کاشتکاری کے لیے۔ زمین کا بڑا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ مسلسل استعمال کی وجہ سے اکثر زمین کے حصے اپنی پیداوار کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ زرخیز جو لینڈز ہیں بنجر زمینوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کرنٹ انفلوئنسز انوائرمنٹل سائیکولوجی۔ کرنٹ ایونٹس انفلوئنسنگ انوائرمنٹل سائیکولوجی۔ کون سے اس ٹائم کون سے ایونٹس ہیں جو کہ انوائرمنٹل سائیکولوجی کو انفلوئنس کر رہے ہیں؟ نمبر 1 ہے پاپولیشن ٹرینڈس۔ پوری دنیا کی پاپولیشن آہستہ آہستہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن کچھ ویسٹرن ممالک میں اس چیز پر کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ یہ انوائرمنٹل سائیکولوجی کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ پاپولیشن ماحول پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے، اس چیز کو اسٹڈی کرنا۔ یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا میں نے MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2 ہے پبلک پالیسی اینڈ انوائرمنٹ۔ Public policy is an instrument which regulates the behavioral patterns of people in specific community۔ مثلاً یہ پالیسی بنا دی جائے کہ اگر ڈی فورسٹریشن کی جا رہی ہے تو اس کے بعد ری فورسٹریشن بھی کی جائے، مطلب درخت اگر کاٹے جا رہے ہیں ان کو اسی حساب سے دوبارہ لگایا بھی جائے۔ اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں جن کے مطابق لینڈ کی پیداوار کی کیپیبلٹی کو برقرار رکھا جائے، اسے بڑھایا جائے۔ نمبر 3 ہے ہیومن بیہیویئر اینڈ دا انوائرمنٹ۔ اٹ انکلوڈس بیہیویئر موڈیفیکیشنز، کہ کس طرح سے انسان کے بیہیویئر کو تبدیل کیا جائے کہ وہ ماحول کے لیے بینیفیشل ثابت ہو۔ پھر یہ تھا ہمارا PS5 511 کا لیسن نمبر 2۔ آئی ہوپ آئی میڈ اٹ کلیئر۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔